اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ زینت عرشہ والحمدللہ مثل ذالک اللہم صلی علی محمد سیدا للشفاعت مفوض لدین اللہ صاحب التاج والمراج خی مرتضی فی دنیا والآخرت ابو القاسم محمد صلی علی امیر المومنین وقائد غر المحجلین وحجت رب العالمین اسد اللہ الغالب لا کل غالب فی مطلوب طالب علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآل محمد ائمۃ الہادیین ودائم دینک وارکان توحیدک وحججک فی الارض وخلفائک فی الخلق السلام علیک یا داعی اللہ فی الارض یا قائم آل محمد مزاج معلیٰ پہ نگوار نہ گزرے تو وقت کے امام کے نام پہ بلند صلوات اما بعد فقط قال اللہ فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق اصدق الصادق بسم اللہ الرحمن الرحیم وبعہد اللہ اوفوا وذالک عہد یذکرون بلند صلوات دعائے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا فرش عزا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما اللہ العالمین بحق سرکار ابا عبداللہ الحسین جتنے بھی عزادار ماتمی یہاں آئے ہوئے ہیں ان سب کی جو خواہشات ہیں سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما اللہ العالمین اس امام بارگاہ کو تا ظہور قائم آل محمد نور ولایت امیر المومنین سے منور فرما اللہ العالمین بانیان کا فرش اور جن جن کی دعائیں میرے ذمے ہیں وہ سب سیدہ اپنی غیبت پناہ بارگاہ سے قبول فرما دعاؤں کی آخری دعا اس پر آشوب دور میں ہمیں سرکار ولی العصر کی معرفت عطا فرما اور ان کی ولایت اور امیر المومنین اور تمام ائمہ کی ولایت پر قائم و دائم رکھ تمام دعاؤں کی مستجابی کے لیے اور اپنی حاضری بارگاہ سرکار ولی العصر میں درج کرانے کے واسطے ایک بلند تر صلوات شاداب اور مسکراتے چہروں کے سامنے عزائے امام حسین میں آپ مسلسل مشغول ہیں یقیناً تازہ دم ہوں گے ہوا بھی بڑی ٹھنڈی چل رہی ہے اور اس ٹھنڈی ہوا میں مگر آپ کی ولایت ہی گرمی سرد نہ ہونے پر آیت سورت مبارکہ انعام سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے مگر اس سے پہلے میں آپ کے ذہنوں سے ہمکنار ہونے کے لیے ایک بات کروں گا اور وہ بات مجھے طے کرے گی کہ مجھے کیا اور کس انداز سے پڑھنا ہے ابھی بیٹھے بیٹھے حکم ہوا ہے کہ ولایت پڑھنی ہے میں کچھ اور سوچ کے آیا تھا مگر خیر تو جتنا آپ مجھ سے ہمکنار ہوں گے تو ذکر آل محمد کا اتنا لطف آئے گا رسول بک صاحب عجیب تناسب ہے ایک بلندی ہے جہاں پر تمام بلندیاں قربان ہو جاتی ہیں اس بلندی کو کہتے ہیں عرش اور جو بلندیوں کے اوپر بلندی ہو اس بلندی کو علی کہتے ہیں بس یہی مزاج اگر آپ نے بنا کے رکھا تو میری خطابت بس میری خطابت کا پیٹرول یہی ہے کہ آپ بولتے رہیں گے میرے اندر سے اسرار آل محمد نکلتے رہیں گے تمام کائنات کی بلندیاں جہاں پر سرنگو ہو اسے عرش کہتے ہیں اور عرش کے اوپر جس بلندی کو ہو اگر جملہ پلٹ کے کہوں عرش کی بلندی کے پردے کے اس پار عبدیت ہوتی ہے اس پار معبودیت ہوتی ہے عبد جہاں پر ہوتا ہے وہ نالین سمیت ہوتا ہے عرش کے اس پار جو ہوتا ہے وہ منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہتا ہے انا العبد وانا المعبود تو پردے کے جو اس پار ہوتا ہے وہ معبود ہی ہوتا ہے میں کیا کروں پردے میں رہنا معبودوں کا ہی کام ہوتا ہے بس یہی معیار قائم رہنا چاہیے جو صاحب معراج ہے وہ فرما رہے ہیں اور اس انداز سے فرما رہے ہیں اور یہ جواہر الاسرار تک محمد حسن صاحب کی تک نے یہ حدیث پر نقل کیا ہے اور عجیب تناظر کی حدیث ہے گڑائی صاحب عجیب تناظر میں رسول خدا فرما رہے ہیں اے جابر کہا جی مولا
کہا جب میں معراج پر گیا. اب ایک معراج ہوئی نہیں, 120 معراج تک کی حدیثیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھ رکھی ہے. خدا جانے مصطفیٰ کی کتنی کتنی معراجیں ہوں گی. کہا جب میں معراج پر گیا تھا, پہلا آسمان عبور کیا, دوسرا آسمان عبور کیا, تیسرا آسمان عبور کیا, چوتھے آسمان پر بیٹھا. اچانک خدا نے کہا رسول چوتھے آسمان پر ایسے نہیں بیٹھنا, انبیاء کو بلاؤ, اوصیاء کو بلاؤ. جبریل نے منادی دی, انبیاء آئے, اوصیاء آئے. ایک نورانی عظیم ممبر لگا. ممبر کے اول طبق پر رسول بیٹھے اور اس کے نیچے والے طبق پر سرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے. رسول فرما رہے میرے گرد تمام انبیاء بیٹھے, میرے گرد تمام انبیاء بیٹھے. اتنے میں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو ایک ناکا پر صاحب جلال اور جمال والی شخصیت آ رہی ہے. کہا دادا آپ اس کو پہچانیے, یہ میرا بھائی بھی ہے, ابن عم بھی ہے, میرا داماد بھی ہے, میرا وصی بھی ہے, یہ علی ابن ابی طالب ہے. جملہ تو اب کہنے جا رہا ہوں, آپ کی دعاؤں کے سائبان میں رسول کا وصی کہاں پر کھڑا تھا؟ ممبر پہ نہیں, ناکا پر سوار تھا. رسول سے بولا نہیں. رسول کی معراج کا پہلا زینہ کہاں ہے؟ چوتھے آسمان پر. اور پہلی زیارت کس کی ہوئی ہے جسے دنیا عین اللہ بھی کہتی ہے, وجہ اللہ بھی کہتی ہے, ید اللہ بھی کہتی ہے. آپ کی سماعتوں پر قربان. عجیب تناظر ہے کہ رسول کی معراج کا پہلا زینہ چہرے امیر المومنین کی زیارت ہے. اور میں کیا کروں, رسول کا پہلا زینہ ہے وہ بھی چوتھے معراج پر. اور چوتھے معراج پر ایک بیت بنا ہوا ہے جس کا نام ہے بیت المعمور. رسول نے اس کو دیکھا. دیکھنے کے بعد جبریل کو کہا اے جبریل یہ کون کس کی شبیہ ہے, یہ کس کی شکل ہے؟ کہا آپ زیادہ پہچانتے ہیں, زیادہ جانتے ہیں. کہا تم بتاؤ. کہا یہ علی کی شبیہ ہے جو بیت المعمور پر ہے. بیت المعمور پر کیا ہوتا ہے؟ ملائکہ کا حج ہوتا ہے. بیت المعمور پر ہوتا ہے ملائکہ کا حج. اور حج میں حجر اسود کی جگہ پر شبیہ امیر المومنین لگی ہوئی ہے. رسول نے کہا کب سے علی کی شبیہ ہے؟ کہا چوتھے آسمان پر جب اللہ نے علی کو زمین پر اتارا آپ کا نائب اور وصی بنا کر, تو ملائکہ نے کہا ہم علی کی زیارت سے محروم ہو گئے. جو خدا بدن نہیں رکھتا اس نے اپنے ہاتھوں سے علی کی شبیہ تراشی اور کہا اب اس کو دیکھو اللہ نے تمہارا حج قرار دیا. ہاں ہاں کس انداز سے آپ سن رہے ہیں مجھے نہیں پتا, مگر میں روایت ادھوری پڑھنے کا عادی نہیں. روایت پڑھوں اور نتیجہ نہ دوں تو ایسے ہو ہی نہیں سکتا. میر صاحب عجیب تناظر ہے. اب ملائکہ کا حج زیارت امیر المومنین. افتخار بھائی ملائکہ کا حج کیا ہے؟ زیارت امیر المومنین ہے. سلمان بھائی رسول کا پہلا زینہ کیا ہے؟ معراج کا پہلا زینہ امیر المومنین کی زیارت. اب مومن کی معراج ہو یا رسول کی معراج ہو, رسول نے کہا صلاۃ معراج مومنین, مومن کی معراج نماز ہے. رسول کی نماز اور رسول کی معراج علی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. مولوی کی نماز علی کے بغیر کیسے؟ پڑھا ہے مگر وہیں اس مجلس سے استعارہ بنا کر جملہ کہہ رہا ہوں. رسول سجدے میں تھے. آپ سب کو پتا ہے کہ سجدے میں رسول جب ہوتے تھے تو ایک بچہ آتا تھا. دیکھنے میں بچہ تھا, عمر میں بڑا تھا. نہیں ایسے
بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. حسین اور عرش الہی کتاب کا نام ہے سید عادل حسین علوی کی لکھی ہوئی ہے. ترا پبلشر والوں نے اسے چھاپ کی ہے, دیکھ لینا گھر جا کے. اس کے صفحے نمبر 100 پر یہ حدیث نقل ہے, یہ پورا واقعہ حتیٰ کہ نقل ہے کہ جب سرکار آتے تھے رسول کی پشت پر بیٹھتے تھے. ایک بار کا واقعہ نہیں, کم از کم 16 مرتبہ کا واقعہ ہے. جب رسول کی پشت پر مولا حسین آتے تھے تو خدا کہتا تھا, جبریل نہیں, خدا کہتا تھا کہ رسول اب پشت سے حسین کو نہیں ہٹائیے. کیوں؟ کیونکہ حسین کا نام ہے ابا عبداللہ, عبدوں کا باپ, اور رسول ہے اللہ کا عبد. سبحان الذی اسری بعبدہ, میں نے اپنے عبد کو معراج کرائی, سیر کرائی. اب عبد ہے سجدے میں, ابو ہے اس کے اوپر, اب رسول کے اوپر حسین نہیں بیٹھا, عبدوں کا باپ بیٹھا ہے, رسول سر نہیں اٹھائے. بزرگوں کے چہرے شاداب ہیں, میرے لیے دعا کافی ہے. ہاں بزرگ اگر چہرہ بھی خوش کر دے, انہوں نے مصروفیت کی ہے ذکر آل محمد میں. میرے جوان اس پار بیٹھ گئے ہیں, کیا کریں, پورے مجمع کو دیکھنا پڑتا ہے. رسول کی معراج ہے, پہلا زینہ ہے, علی اس معراج میں موجود ہے, اور خدا صورت مبارکہ نام میں کیا کہہ رہا ہے. آیت کا ترجمہ تو میں نے کیا ہی نہیں, آپ نے تو علی علی یہی کر دی. واب عہد, ایک عہد کا تذکرہ کر رہا ہے. 152 سورت مبارکہ نام 152 آیت کا نشان ہے. کتنا؟ 152 یاد ہو گیا؟ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو آج کل انگریزی زیادہ یاد ہوتا ہے. 152 اوکے, گھر جا کے دیکھ لینا. اگر کسی اجلت ہو تو اسلام 360 ایپ کھول کے دیکھ سکتا ہے. اس میں خدا کہہ رہا ہے, اور بالکل آخری حصہ اس میں پہلے خدا نے بہت ساری باتیں کی ہیں. باتیں کرنے کے بعد رسول کو کہتا ہے وَبِعَهْدٍ مِنَ اللَّهِ أَوْفُوا, خدا سے جو آپ نے عہد کیا ہے اسے پورا کرو. خدا سے جو آپ نے عہد کیا ہے اسے پورا کرو. اسے پورا کرو جو خدا سے عہد کیا ہے, اور اسے دہراتے رہو. تذکرون, ذکر کرتے رہو, تذکرہ کرتے رہو. کس چیز کا تذکرہ کرتے رہو؟ جو عہد آپ سے خدا نے لیا ہے. کن سے لیا ہے, کس وجہ سے لیا ہے, اس کا تذکرہ بھی کرنا ہے. یعنی آیت یہ بتا رہی ہے کہ عہد کا تذکرہ کرنا بھی لازم ہے. توجہ میری طرف ہے, مومنین آتے جائیں گے, بیٹھتے جائیں گے. میں آیت کا ترجمہ بڑی آسانی سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. عہد کس کا عہد ہے؟ جو جسم نہیں رکھتا مگر عہد لیتا ہے. خود عہد ہے اور عہد لیتا ہے. نہیں آپ نے قدر نہیں کیا. خود الف والا عہد ہے, الف ہائے دال کل اللہ پڑھتے ہو. خود عہد ہے اور عین والا عہد لیتا ہے. خود عہد ہے, عین والا عہد لیتا ہے. چلو خطابت کا جملہ ہی سننا چاہتے ہو. خود الف میں یکتا ہے اور کسی عین والے کا عہد لیتا ہے. عہد پر پورا اترو. خدارا یہ عہد کون سا ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ عہد کا تذکرہ بھی کرنا ہے اور عہد کو پورا بھی کرنا ہے. آیت کو سن لی نا, 152 نشان ہے, دیکھ لینا گھر. خدا کہہ رہا ہے بے عہد, خالی عہد نہیں کہا, بے عہد. اور قرآن پڑھتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے اسم سے. بے استعمال ہوتی ہے وسیلے کے لیے. گرامر میں آپ کو پھنسانا نہیں چاہتا مگر بے استعمال ہوتی ہے وسیلے کے لیے. یہاں بھی ایک وسیلہ ہے, بعد میں عہد ہے, پہلے وسیلہ ہے. بے عہدن اوفو, اللہ کے ساتھ جو آپ نے عہد کیا ہے اسے پورا کرو. یعنی کوئی ایسا عہد ہے جس کا تذکرہ کرنا بھی لازم ہے اور اسے پورا کرنا بھی لازم ہے. خدارا کون سا عہد ہے, کیسا عہد ہے؟ تو پھر سورت مبارک اعراف نے سر بلند کیا اور عجیب تناظر میں کہا وما
وما عجدن لأکثر من عہد، اکثریت لوگوں کی اس عہد سے بے وفا ہو جاتی ہے، اکثریت لوگوں کی اس عہد سے بے وفا ہوتی ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، ٹوٹ کے نہیں پڑھ رہا، ٹوٹ کے پڑھنے کا عادی بھی نہیں ہوں، سی ڈی رٹ کے بیٹھنا ممبر پر عادت نہیں ہے۔ جو کہوں گا حوالے کے ساتھ کہوں گا، اور مجلس کے بعد بھاگنا بھی میری عادت نہیں ہوتی۔ پورا 1 گھنٹہ بیٹھتا ہوں کہ کسی کوئی اجلت ہو تو پوچھ لے مجھ سے، اور آج پیچھے کوئی مجلس ہی نہیں۔ اگر ساری رات بھی علی کے فضائل پوچھو گے تو میں بتاؤں گا، کیونکہ یہ فقیر کسی اور در کا فقیر نہیں ہے، یہ فقیر ہے سیدہ معصومہ قم کی دہلیز کا۔ وہ بی بی گن کے عطا نہیں کرتی، عطا کے اوپر عطا کرتی۔ عہد کیا خدا را، یہ بے وفا کون ہوتے ہیں؟ لوگ بے وفا ہو جاتے ہیں۔ لوگوں سے تم نے عہد کیا ہے؟ ہاں، اب کوئی عہد بڑے آدمی سے کر دے، یہاں کے MNA سے عہد کر دے اور وہ توڑ لے تو کیا ہوگا بتاؤ؟ ایک وعدہ کر لیں، چلو ایک وعدہ بتا دو، آپ نے ایک وعدہ کیا کہ یہ زمین کا حصہ میں کسی کے نام کر دوں گا، بڑا آدمی، آپ نے وعدے سے مکر گئے، خلاف وعدہ کر۔ اب کیا ہوگا؟ اگر جتنا پاور ہوگا وہ شو کرے گا۔ آپ میری جملے پر نہیں پہنچے۔ جتنا پاور ہوگا، جتنی اس کے اندر پاور طاقت ہوگی وہ شو کرے گا۔ کتنی شو کرے گا؟ جتنی اس کے اندر ہوگی۔ اب خدا سے عہد کیا ہے لوگوں نے، اور وہ خدا کہہ رہا ہے کہ ہیں بے وفا۔ عہد میں اکثریت بے وفاؤں کی ہے، خدا را عہد میں اکثریت بے وفاؤں کی ہے۔ کہا ہاں تو کیا کرے گا؟ کہا میں اگر رحمان بھی ہوں تو قہار بھی ہوں۔ خدا کی قہاریت دیکھنی ہے تو عہد کو چھوڑ لینا۔ جملہ میرا ہضم کر گئے۔ اب کیا کرنا ہے؟ خدا را عہد کی کوئی نشانی؟ کہاں ہاں نشانی ہے، میں نے قرآن اتارا ہی نشانیوں پر ہے، آیتوں پر قرآن اتارا ہے۔ اب آیتوں پر قرآن اتارا ہے، جو آیتوں کے اوپر چل سکتے ہیں اسے آیت اللہ کہتے ہیں۔ میرے جملہ کھا گئے، آپ کے ٹنڈو جام نے قدر نہیں کیا۔ آیتوں کے اوپر چلنا آیت اللہ کا کام ہوتا ہے۔ 1.25 میٹر کی پگڑی پہننے سے کوئی آیت اللہ نہیں۔ ہمیں عقیدہ پڑھنے کا عظیم ادھر کے پڑھا، اور کبھی وقت ملا تو شاعر اللہ اور آیت اللہ پر بھی گفتگو ہوگی کہ آیت اللہ کسے کہتے ہیں، شاعر اللہ کسے کہتے ہیں۔ ابھی تو بس ایسے ہی جملہ میں نے کہہ دیا۔ اللہ کی عہد کوئی نشانی ہے؟ خدا نے کہا ہاں، ہم نے ایک ایک بندے سے عہد لیا ہے۔ خدا را کس سے عہد لیا؟ کہا ہم نے ابو البشر سے عہد لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ مبارک ہے طٰہٰ کو گھر جا کے دیکھ لینا۔ خدا کہہ رہا ہے وَلَقَدْ عَهَدْنَا، ہم نے عہد لیا کس سے؟ لبنی آدم الا فالنفسی۔ آیت پڑھ رہا ہوں، ہم نے آدم سے عہد لیا، کس کا؟ کس چیز کا؟ اور عہد کے بعد اب خدا نے نشانی بتا دی ہے کہ اس میں ہم نے اولو العزم نہیں پایا، اس میں ہم نے عزم نہیں پایا، وہ عہد کو بھول بیٹھا تھا۔ سورۃ مبارک طٰہٰ کی آیت ہے، خدا کہہ رہا ہے ہم نے آدم سے عہد لیا۔ خدا را تم نے آدم سے بھی عہد لیا، عاشق علی سے بھی عہد لیا، اتنا عظیم عہد تھا۔ کہا ہاں ہم نے آدم سے بھی عہد لیا اور ابن آدم سے بھی عہد لیا۔ کون سا عہد تھا؟ کہا ہم نے اس سے عہد لیا مگر وہ عہد کو بھول بیٹھا، بھولنے کے بعد ہم نے اس نے عزم کچھ نہیں پایا، اس لیے اس سے اولو العزمی کو دور کر دیا۔ اللہ نے 5 بنائے اولو العزم، ان میں سے آدم اولو العزم نہیں ہے۔ بچوں کا مجمع نہیں کہ انبیاء کا نام گنواؤ، اولو العزم 5 ہے، ان میں آدم نہیں ہے۔ آدم کو کیوں؟ اب قرآن تبھی تک سمجھ نہیں آتا جب تک وارث قرآن کی دہلیز پر نہ جاؤ گے۔ تفسیر برہان کو کھول
کھول کے دیکھ لینا گھر جا کے. اول جلد میں ہاشم بحرانی لکھ رہے ہیں کہ مولا سے کسی نے پوچھا میرے مولا امام ششم آپ کی دہلیز پر آیا ہوں, یہ کون سا عہد تھا جسے آدم بھول بیٹھا تھا؟ مولا نے کہا وہ عہد اللہ نے عجیب تناظر میں دکھایا تھا. پہلے شبیہ مصطفیٰ دکھائی, پھر شبیہ مرتضیٰ دکھائی, پھر سیدہ کا ایک حجاب نوری ہٹایا. ہٹانے کے بعد خدا نے کہا کہ اے آدم اپنی نظروں کو نیچے کر دو, اے آدم اپنی نظروں کو نیچے کر دو. پھر حسنین کی زیارت کرائی, پھر مولا حسین سے لے کر سرکار ولی العصر تک ان کو ان کی زیارت کرائی. اور اس کے بعد جملہ تو اب ہے, کہا اب سرکار ولی العصر کے خدا نے فضائل پڑھنا شروع کیے کہ مہدی جب آئے گا یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا. اور یہ بھی بتایا کہ تیری نسل میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو علم بھی رکھتے ہوں گے, قرآن بھی یاد کرتے ہوں گے, اور اس زمانے کے بڑے محدث اور فقیہ کہلاتے ہوں گے. ان کے رسالے چھپے ہوئے ہوں گے, مگر وہ اس مہدی سے لڑنے آئے. وہ باپ تھا, محبت تھی, تو سوچنے لگا خدا را ایسا کیوں ہوا؟ خدا نے کہا مہدی کے بارے میں تم نے سوچا ہے, چلو آج کے بعد تم اول العزم نہیں ہو, فقط نبی ہو. نہیں 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 نہیں, اتنی بڑی روایت پڑھ کر اور اتنا چھوٹا داغ لے کر راضی ہو کر چلا جاؤں گا نہیں. علی امیر المومنین کی ولایت نہیں ہے, مہدی کی ولایت نہیں ہے. جملے کو درک کرنا, مہدی سرکار کی ولایت میں اس نے اختراع نہیں کیا تھا. نہیں, مولا کے اسرار و فضائل میں سے جب آخری دور خدا نے بتایا کہ جب مہدی آئے گا تو یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, اس پر حضرت آدم نے خاموشی اختیار کی تھی, انکار نہیں کیا تھا, خاموشی اختیار کی تھی. خدا نے کہا چلے جاؤ, آج کے بعد تم اول العزم نہیں ہو. جملہ سنو گے, جب آدم مسرار مہدی میں سے انکار نہیں, خاموشی کرتا ہے, تو خدا کہتا ہے تم اول العزم نہیں ہو. جو مہدی کی جگہ پر پٹکا پہن کر بیٹھ لے تو خدا کیا کہے گا؟ نہیں, مقصر پہ لعنت کم کیوں ہو رہی ہے؟ مقصر لعنت, کوئی بات سن لیں, بے شمار لعنت, اور زیادہ کرو اب لعنت کا اثر اور پڑے گا, کیونکہ دنیا کی حقیقت میں چلا گیا. عجیب تناظر ہے. جملہ سن لینا, یہ مقصروں پہ جو لعنت ہوتی ہے یہ ہم نہیں کہتے, یہ تیرے اور میرے امام نے کی ہے. اور یہ زیارت جامعہ جو نہیں پڑھتے, جو معلم آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانے آتے اسے پیسہ دیتے ہو نا کہ بھائی یہ میرے بچوں کو قرآن کے 30 سپارے رٹا دینا اور یہ پیسہ لے لو, یہ ہدیے لے لو, اس سے اور زیادہ پیسے دینا. کہو کہ اسے زیارت جامعہ کبیر ترجمے کے ساتھ پڑھاؤ, ترجمے کے ساتھ پڑھاؤ, ترجمے کے ساتھ پڑھاؤ. صرف قرآن پڑھانا کافی نہیں, کیونکہ خدا نے کہا انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی و اہل بیتی. قرآن تب کافی ہوگا جب علی ساتھ ہوگا. میرا کھا گئے, جب علی ساتھ نہ ہو تو رسول کے بعد قرآن کافی نہیں ہوتا, تو اب کیسے ہو؟ مجھے نہیں پتا کہ کتنی دیر پڑھنی ہے, ناظم ممبر نے مجھے نہیں بتایا, مگر آپ جتنی دیر سنو گے تو اتنی دیر پڑھوں گا. اس زیارت جامعہ کبیر میں میرا اور آپ کا امام علی نقی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ مقصروں پہ لعنت کر, جنہوں نے ہمارے حق سے جہل کیا ہے, جاہل رہے ہمارے حق سے. وہاں جو مولا کے حق سے جاہل رہے, مولا ان پر لعنت کر رہے, ہم نہیں کر رہے, تو دل کھول کے لعنت کیا کرو. فضائل امیر المومنین سننے کا, یہ تو مقدمے کے طور پر 1 2 4 جملے آ گئے.
عجیب تناظر ہے. خدا تم نے اب آدم سے بھی عہد لیا. کہا ہم نے آدم سے بھی عہد لیا. اب کس کس سے عہد لیا ہے؟ کہا تمام انبیاء سے ہم نے عہد لیا ہے. انبیاء کی ہر قوم سے عہد لیا ہے. انبیاء کی ہر قوم سے عہد لیا ہے. پھر اٹھانا صورت مبارک کہتا ہے، اس میں خدا عجیب انداز میں خدا نہیں کہہ رہا، خدا کا نبی کہہ رہا ہے. کون سا نبی ہے؟ جسے جلال والا بھی کہتے ہیں، کرامت والا بھی کہتے ہیں. کچہری کرنے، خدا سے کچہری کرنے. آپ بھی کچہری کرنے جاتے ہو نا اپنے دوستوں سے، وہ خدا سے کچہری کرنے طور پر جاتا ہے مگر جلوہ نہیں دیکھ سکتا، صرف کچہری کرتا ہے، آواز ہی سنتا ہے، گفتگو ہی کرتا ہے. تو سن لینا کون ہے؟ حضرت موسیٰ ہے. اور حضرت موسیٰ 40 راتیں طور پر گزار کر بڑا پر ہو کر اسرار الہیہ سے جب زمین پر آیا تو دیکھا ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. طور زمین سے اونچا تھا، اس وجہ سے میں نے کہا کہ زمین پر آیا، اوپر نہیں گیا تھا. طور کی بلندی پر خدا سے باتیں کر رہا تھا. باتیں خلوت میں کرنے کے بعد عجیب تناظر کا جملہ کہا قول یا موسیٰ. موسیٰ نے کہا کیا کہا؟ یا قوم، اے میری قوم، یا اہدو، آپ نے عہد توڑ دیا. وَأَحْسَنُ، جو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے احسن تھا، جو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے احسن تھا. کون سا عہد توڑا تھا؟ کون سا عہد توڑا تھا؟ کوئی ایسا عہد تھا جو توڑ دیا تھا. تیرے اور میرے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا یہ کون سا عہد تھا جسے حضرت موسیٰ کی قوم نے توڑ دیا تھا؟ تفسیر صافی کھول کے جا کے گھر دیکھ لینا کہ اس میں عجیب تناظر کی مولا نے روایت کی ہے. کہا ہر نبی کے ساتھ ایک وصی ہوتا ہے، اس وصی کی ولایت امت پر واجب ہوتی ہے، اس وصی کی ولایت اس امت پر واجب ہوتی ہے. جب وہ طور پر گیا 40 راتوں کے وعدے سے بہت وعدہ بڑھ گیا. جب وعدہ بڑھ گیا تو اب کیا ہوا؟ عجیب تناظر ہوا. پیچھے ایک سامری آیا تھا، ایک سامری آیا تھا جو جادوگر تھا. جادو کرنے کے بعد کیا کیا؟ ایک گائے بنا کر اس میں ایک چٹکی بھر خاک ڈال دی. وہ گائے بولنا شروع ہوئی. جب گائے نے بولنا شروع کیا تو لوگوں نے ہارون کو چھوڑ دیا، لوگوں نے ہارون کو چھوڑ دیا. جب آئے کہا میری قوم تم نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا، جو ہمارا عہد تھا اسے کیوں توڑا؟ یہ تو احسن عہد تھا. کہا ہم کیا کریں؟ سامری کے بہکاوے میں آ گئے تھے. امت موجود تھی، امت میں وسیع موجود تھا. رسول نے کہا یا علی انت منی بمنزلتک ہارون من الموسیٰ. یا علی میری اور آپ کی وہ منزلت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے منزلت تھی. اب عجیب تناظر ہے. مولا نے کہا ہر نبی کی امت میں وسیع واجب ہوتا ہے. موسیٰ کا وسیع ہارون تھا، اس کا عہد توڑا. اور یہ عہد جو توڑ رہے ہیں یہ ہمارا عہد توڑ رہے ہیں، ہماری ولایت کا عہد توڑ رہے ہیں. اب اللہ نے کیا کہا؟ کہا موسیٰ اب اگر انہوں نے عہد توڑا ہے تو ان پر عذاب آئے گا، ان پر عذاب آئے گا. کہا کس انداز کا عذاب آئے گا؟ کہا موسیٰ ان میں سے کچھ بندر بنیں گے، ان میں سے کچھ مچھلیاں بنیں گی، ان میں سے کچھ گدھے بنیں گے، ان میں سے کچھ سور بنیں گے. کہا کیوں بنیں گے؟ کہا تیرے وسیع کو چھوڑا ہے. جملہ سن لینا، جو موسیٰ کے وسیع کو چھوڑے وہ بندر بنتا ہے، جو علی کو چھوڑے وہ کیا بنے گا؟ موسیٰ جزوی نبوت رکھتا ہے، مصطفیٰ کلی نبوت رکھتا ہے. ہارون جزوی وسیع ہے، امیر المومنین کل ولایت ہے. کون سی ولایت ہے؟ انما ولیکم اللہ. اللہ والی ولایت کا وارث علی ہے. ولایت مطلقہ کے چکر سے نکل جائے. علی اللہ کی ولایت کا وارث ہے. اب جو اللہ کر سکتا ہے اس کا مظہر علی ہے. مطلقہ کے چکر کو چھوڑ دے. قرآنی چکر نہیں ڈالا، یہ تو چکر والوں نے چکر ڈالے. اچھا مولا اور بھی عہد لیا تھا. مولا نے کہا عہد لیا تھا. تفسیر امام حسن عسکری جس کے پاس نہ ہو، عرفان گڈائی صاحب آپ کے شہر کہیں، ان کے پاس موجود ہے. ان میں جا کے دیکھ لینا. تفسیر امام حسن عسکری میں عجیب روایت ہے. مولا سے کہا مولا عہد لیا موسیٰ کا، موسیٰ کے وصی کا، اور بھی کوئی عہد لیا تھا؟ کہا ہاں ایک عہد لیا تھا. کہا کون سا عہد لیا تھا؟ کہا جب ابھی بنی اسرائیل اس لائق نہ ہوئے تھے کہ خدا اس پر کرامت چھوڑے،
اب میں آہستہ سے پڑھوں گا اور آپ زور سے سنیں. کرامت چھوڑے. کون سی کرامتیں چھوڑے؟ کہ جس کے لیے دسترخوان نازل ہوتا ہے، جو اللہ کی لاڈلی قوم کہلاتی ہے. آج تک کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی لاڈلی قوم ہے. کس وجہ سے لاڈلی تھی؟ عجیب منظر تھا، ایسا منظر تھا. مولا بتا رہے ہیں، حجت وقت بتا رہے ہیں، اور آگے سننے والے عاشق علی جیسے کم ظرف نہیں تھے. وہ مولا کے اصحاب حسن صفار جیسے اصحاب بیٹھے تھے. حسن صفار سے یہ روایت ہے کہ بیٹھا تھا، مولا جیسے بتا رہے تھے، ہم سن نہیں رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے. حجت کہتے ہی اسے ہیں جو اس دور میں بیٹھ کر موسیٰ کا دور دکھا دے، اور حجت اسے کہتے اس دور میں بیٹھ کر قائم کی حکومت کے اسرار بتا دے. کیا ہوا تھا؟ مولا نے کہا یوں فرعون نے کہا کہ موسیٰ کی قوم کے اوپر حملہ کرنا ہے. موسیٰ کو خدا نے وحی کر دی کہ اس خطے کو چھوڑ کے نکل جاؤ. موسیٰ کا لشکر آگے، فرعون کا لشکر پیچھے، آگے 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 آگے. یوں دریائے نیل سامنے آیا. دریائے نیل کا سامنے آنا تھا کہ گھوڑے رک گئے، ٹاپوں کی آوازیں کم ہو گئی، لشکر میں کھلبلی مچی. پیچھے فرعون کا لشکر ہے جو مار ڈالے گا، آگے دریائے نیل ہے جو ڈبو ڈالے گا. دونوں صورتوں میں مرنا ہے، دونوں صورتوں میں مرنا ہے. موسیٰ کہہ رہا ہے خدا تدبیر تو بتا، خدا تدبیر تو بتا. خدا نے کہا میری زبان نہیں ہے، لسان اللہ سے رابطہ کرو. میری زبان نہیں ہے. ارے خدا زبان رکھے تو سمجھ نہیں ہوتا. نہیں نہیں، میں نہیں کہہ رہا. التوحید میں شیخ صدوق کہہ رہے ہیں کہ سمجھ کو نہ ہاتھ ہوتے ہیں، نہ پیر ہوتے ہیں، نہ جسم ہوتا ہے. وہ بس وہ ہوتا ہے جسے علی سمجھے، اسے خدا کہتے ہیں. مولوی کی توحید نہ جب بھی پڑھنی ہے تو مولوی کی توحید نہ پڑھنا اور سننا. علی کی نہج البلاغہ والی توحید کھول کے دیکھنا کہ جو بتا رہا ہے جو اشاروں میں آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا، جو جگہوں پر بیٹھ جائے وہ خدا نہیں ہوتا. خدا نہیں ہوتا مگر ہوتا ہے. مولا کیسے ہوتا ہے؟ کہا ہم سجدہ کرتے ہیں وہ ہوتا ہے. اگر تھک گئے ہوں تو میں سمیٹنے کے قریب. بزرگوں کے ہاتھ پڑھیں یہی میرے لیے کافی ہے. عجیب تناظر ہے. کہا اچھا زبان ملا کو بہت دیر سے آئے. ہاں میری تو نظر اب پڑھیے. عجیب تناظر ہے. کہا سامنے دریائے نیل ہے. نیل ٹھٹھے مارتا ہوا دریا، پیچھے ٹھٹھے مارتا ہوا لشکر. یہاں بھی مریں گے وہاں بھی مریں گے. موسیٰ نے اوپر دیکھا. اوپر جب دیکھا جاتا ہے تو اس کا چہرہ نظر آتا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ جہاں بھی منہ پھیرو گے تو تمہیں اللہ کا وجہ نظر آئے گا، اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. اب مجھے نہیں پتا اس کا چہرہ کیا ہے، وہ کبھی دوری کھول کے دیکھ لینا. محمد صلی حنفی کہہ رہا ہے جو خدا چہرہ نہیں رکھتا، اگر رکھتا تو علی جیسا رکھتا. سلمان بھائی لطف آ رہا ہے. بیٹھے بیٹھے آپ کے سامنے حکم ہو گیا تو میں مجلس شروع کر دی میں نے. عجیب تناظر ہے. اچھا مولا پھر کیا ہوا؟ کہا موسیٰ کو وحی ہوئی، اے موسیٰ اپنی قوم کو کہو کہ اس دریائے نیل پر چلنا چاہتے ہو. موسیٰ سن رہا ہے. کہاں ہاں چلنا چاہتے ہیں، دریا کے اس پار ہونا ہے. کہا اچھا اگر چلنا چاہتے ہو تو جلدی کرو، میری وحدانیت کی گواہی دو. میرے عبد خاص عبدوں میں سے ایک عبد ہے جسے محمد میں نے نام دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی رسالت کی گواہی دو. اس کے بعد اس قوم کے نفوس کو کہو، نفسوں کو کہو کہ نفس اللہ کو یاد کریں جو علی ابن ابی طالب ہے. اس کے بعد کیا کریں؟ کہا حسن کی بھی گواہی دو، حسین کی بھی گواہی دو، حسین کے 9 بیٹوں کی گواہی دو. گواہی دینے کے بعد کیا کرو؟ اور خدا سے دعا کرو کہ خدا را تجھے واسطہ ہے. کس کا واسطہ ہے؟ کسے واسطہ ہے؟ نہیں ان کا نہیں، ان کے مقامات کا واسطہ ہے جو تیری اندیت میں ہے. ان کے مقامات کے صدقے میں ہمیں چلنے کا اذن عطا فرما. موسیٰ نے کہا میری قوم یہ دعا نازل ہوئی ہے، جلدی پڑھو، نیل کے اس پار چلے جاؤ. قوم نے کہا واہ واہ، پہلے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے اور آگے سے دریا ہمیں ڈبو دے گا. ہم نے پہلا ایسا تجربہ کیا نہیں. غالب بن یوحنا
कालिब बिन यूहन्ना खड़ा था, अपने घोड़े को जस देकर कहा, ए वही खुदा के मूसा, बता तुझे अल्लाह ने ये हुक्म दिया है? कहा हाँ मुझे हुक्म दिया। कहा तुम कहते हो ये दुआ पढ़कर हम नीचे चले जाए? कहा चले जाओ। उसने दरियाए नील पर खड़े होकर ऊपर देखकर वहदानियत की गवाही दी। पूरी दुआ पढ़ने के बाद जैसे ही घोड़े को छोड़ा, घोड़ा पानी पर नहीं चल रहा था, ऐसे लग रहा था कि नरम जमीन पर चलता 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 दरिया के उस पार हुआ, उस पार से फिर इस पार आया। अपनी कौम से कहता है, ए कौम मूसा जल्दी दुआ पढ़ लो, क्योंकि ये हलाकतों से बचाने वाली दुआ है, ये हलाकतों से बचाने वाली दुआ है। अब जुमला कहूंगा और नौजवान से दाद लूंगा। मूसा का बंदा कह रहा है, कालिब बिन यूहन्ना जो मूसा के हवारियों में से था, कि अली को याद करोगे तो हलाकतों से बच जाओगे। रसूल के कसाबी ने भी कहा था कि अगर अली ना होता तो मैं हलाक। आधा घंटा मुझे हो गया है और आपकी सलवात भी मध्यम है, और मध्यम सलवात बताती कि अब आप मसाइब की तरफ आए। तो बस इस वाक़े को मुकम्मल करके मैं जिक्र मसाइब मुझे आधा घंटा हो चुका है, अभी कोई पीछे पड़ने वाला भी नहीं, आप सन्नाटे में ना आए। कालिब बिन यूहन्ना वापस आए। वापस आने के बाद कहता है ये हलाकतों से बचाने वाली है, ये अल्लाह के अर्श के खजानों को खोलने वाली दुआ है, ये मफातिहुल गैब है, गैब की खोलने वाली कुंजी है, गैब से खोलने वाली कुंजी है। कहा अच्छा अब आए, देखा चले, पार हुआ, लश्कर पीछे आया। कहा वो पार खड़े हैं, यहाँ पर खड़े थे, पूरा लश्कर डुबो के तबाह हो गया। एक बंदे को देखा मूसा ने बड़ी दूर से, एक बंदा दरिया के किनारे के उस पार से निकल के और अपने कपड़े निचोड़ रहा है। मूसा ने देखा, करीब गया, कहा खुदारा पूरे लश्कर को तबाह कर दिया और इस बदनसीब को छोड़ दिया। मूसा कह रहा है इस बदनसीब लईन को तुमने छोड़ दिया। कहा क्यों जलाल में आ रहा है मूसा? कहा ये वही है जो दरबार फिरौन में मेरा मजाक उड़ाता था। खुदा ने कहा हाँ हाँ, मगर बनता तो तेरी शबी था, बनता तो तेरी शबी था, बनता तो तेरी शबी था। मुझे हया आया जो मूसा की शबी बने, जो मूसा की शबी बने उसे मैं न डुबों, उसे न मारूं। जो अब मूसा की शबी बने, मूसा की शबी बनेगा, उसे खुदा को हया आएगा कि उसे नहीं डुबोएगा। अब जो लोग कहते हैं कि अलम को सजदा न करो, अलम की ताजीम नहीं करो, अरे खुदा शबियों की ताजीम का दर्स दे रहा है। अगर मूसा के वसी के परचम की ताजीम नहीं है, उसका मजाक उड़ाने वाले की ताजीम का खुदा कह रहा है, तो देखो ये अब्बास का परचम है, इस्लाम का परचम। नहीं मैं अकीदा पढ़ने का था। अब शबी क्या है? ये अलम की शबी है, ऐसे देख लो, देखने के बाद इसकी ताजीम कर। ये शबी है, वो मूसा की शबी थी, ये अलम अब्बास की शबी है। शबियों की ताजीम करने का दर्स दिया है कुदरत। मैं अहद पर खड़ा हूँ, अहद मूसा की कौम ने अहद तोड़ा, जैसे अहद तोड़ा खुदा ने अज़ाब दे दिया। अब खुदारा कोई अहद और भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरत मुबारक बकरा की 27 नंबर आयत याद रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बाद मीसाक़िहिम। ए मेरे रसूल, इन्होंने अल्लाह से अहद तोड़ दिया, मीसाक करने के बाद, अहद का मीसाक करने के बाद इन लोगों ने अहद तोड़ दिया। इस अहद को बांधने का, इस अहद को बांधने का हमने हुक्म दिया था, इसको तोड़ दिया, इसको जोड़ने का हुक्म था, इन्होंने तोड़ दिया। तेरे और मेरे इमाम से पूछा गया, अब मुझे नहीं पता कि टंडो जाम की सरजमीन में कौन किस तनासुर में मुझे सुन रहा है। और इरफान भाई, ऐसा जुमला है रिवायत का कि अगर जिसने पहले सुना हो वो भले 20
پیچھے منہ کر کے بیٹھ جائے مجھے کچھ نہیں، مگر جنہوں نے پہلی بار سن رہے ہیں بزرگوں کو چھوڑ کر نوجوان سے مخاطب ہوں تو مجھے دعا بھی دیں گے، داد بھی دیں گے۔ کہا کون سا عہد تھا؟ کہا روز الس اللہ نے ایک عہد لیا تھا مصطفیٰ کو کھڑا کر کے، یہاں تک سنی ہوگی مگر آخری جو نتیجے کی بات ہوگی وہ شاید کسی نے سنی ہو۔ بزرگوں کو چھوڑ کر بچوں سے میں مخاطب ہوں اور نوجوانوں سے، عجیب تناظر تھا کہ کہا رسول کی ولایت، رسول کی ولایت، انما ولیکم اللہ والرسول والی ولایت، اس ولایت کا، علی کی ولایت کا اور تمام انبیاء سے مہدی تک کی ولایت کا عہد لیا اور تمام امتوں سے بھی عہد لیا۔ عہد لینے کے بعد خدا نے کہا اتنا ہی عہد کافی نہیں عرفان بھائی، کہا مولا پھر کون سا عہد تھا؟ کہا علی کے خاص شیعوں کی اطاعت بھی کرنا، علی کے خاص شیعوں کی عزت بھی کرنا، اس کا بھی عہد لیا تھا۔ اب جو علی کے شیعوں کی عزت نہ کرے، چاہے اس دور میں ہو یا اس دور میں ہو، وہ اللہ کے عہد کو توڑتا ہے۔ اب یہ بھی مجھے بتانا پڑے گا کہ سلمان کو داڑھی سے کس نے پکڑا تھا؟ سلمان کو داڑھی سے کس نے پکڑا تھا؟ ابو ذر کو رفضہ کے میدان میں کس نے؟ آپ بالکل یقیناً تھک گئے اور میں بھی مختصر کرنے کے موڈ میں۔ عجیب طرح سے گورنمنٹ یوں کہا کہ یہ جو بندے ہیں یہ علی کے شیعہ ہیں، امیر المومنین کے شیعہ ہیں۔ ایک بندہ آیا ہمارے 8ویں امام کے پاس اور آ کے ایک جملہ کہا، سلمان بھائی ایسا جملہ کہا مولا ہم آپ کی شیعہ ہیں۔ ایک جماعت تھی پوری، اسم بھائی کہا ہم آپ کی شیعہ ہیں، ہم آپ کی شیعہ ہیں، ہم آپ کی شیعہ ہیں۔ اٹھے مولا نے کہا کاذب ہیں، جھوٹے ہیں، ہمارے شیعہ نہیں۔ کہا مولا یہ ہمارے شیعہ کیسے نہیں؟ کہا انہوں نے بڑے امر کا، ہمارے بڑے امر کا دعویٰ کیا ہے۔ کہا کون سے امر کا دعویٰ کیا؟ کہا ہمارے شیعہ یہ تو نہیں ہو سکتے، یا ابراہیم ہمارا شیعہ ہو سکتا ہے، یا ابراہیم ہمارا شیعہ ہو سکتا ہے، یا عیسیٰ ہمارا شیعہ ہو سکتا ہے، یا موسیٰ ہمارا شیعہ ہو سکتا ہے، یا سلمان ہمارا شیعہ ہو سکتا ہے، یا ابو ذر ہمارا شیعہ ہو سکتا ہے۔ مولا پھر یہ کیا تھے؟ کہا انہوں نے بڑے امر کو کیا۔ جو شیعہ ہوتا ہے وہ امتحان دیتا ہے، آدم کی توبہ کی قبولیت کا امتحان تھا، جب موسیٰ طور پر گئے تو امتحان تھا، عیسیٰ سلیب پر چڑھ گئے امتحان تھا، سلمان کا بھی امتحان تھا، ابو ذر کا بھی امتحان تھا۔ اب جو شیعہ کہلائے گا وہ امتحان دے گا۔ اب جو جملہ مولا نے کہا یہ سب ہمارے شیعہ ہیں اور ہم آئمہ حسین مولا سے لے کر امام حسن سے لے کر مہدی تک ہم سب علی کے شیعہ ہیں۔ معنی الاخبار سے پڑھ رہا ہوں، کسی چھوٹے موٹے کتاب سے نہیں پڑھ رہا۔ شیخ صدوق نے اس روایت کو نقل کیا ہے، وہ نے اخبار رضا میں بھی لکھا، معنی میں بھی لکھا اور بہت ساری کتابوں میں لکھا۔ یہ 2 حوالے کافی ہے، گھر جا کے کسی مولوی کے پاس کھول کے پڑھ لینا۔ کہنا کہ یہ روایت ہے، علی کا شیعہ کہلوانا آسان نہیں ہے، کیونکہ امام کہہ رہا ہے ہم ہیں علی کے شیعہ۔ مولا جو عہد توڑتے ہیں ان کے لیے کوئی بیماری، کوئی مشکل، اب عہد تو سنا ہے، ہاں عہد کے فضائل بھی سنیں، کچھ نہ ماننے والوں کے لیے تو کچھ تو سن جائیں۔ کہا ہاں مولا کیا ہو گیا؟ کوئی عہد توڑنے والوں کے لیے کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، لوگ تھک چکے ہیں، مگر میں کیا کروں؟ جب تک نتیجہ نہ دوں تو لوگوں کو چھوڑتا نہیں ہوں۔ 2 گھنٹے پڑھنے کا عادی نہیں، مگر 1 گھنٹہ تو سترا سن لیجئے۔ عجیب تناظر ہے۔ کہا مولا کہاں تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ خدا کہہ رہا ہے فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرْضًا، ہم نے ان کی دلوں میں مرض کو پایا، مرض میں زیادتی کر دی۔ کہا مولا کیا تھا؟ تفسیر قرآن پھر جا کے گھر دیکھ لینا۔ مولا سے پوچھا گیا مولا یہ مرض کیا تھا؟ کہا جب بھی رسول کہتا تھا علی کی یہ فضیلت نازل ہوئی ہے، علی کی یہ فضیلت نازل ہوئی ہے، علی کی یہ فضیلت نازل ہوئی ہے، وہ ٹولیاں بنا کر کہتے تھے کہ کیا کہا رسول نے؟ رسول تو مجنون ہو گیا، رسول تو پاگل ہو گیا، رسول اپنے بھائی کی محبت میں دیوانہ ہو گیا۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ رسول کو خدا نے کہا اب تیرے حکم کو ٹال رہے ہیں، ان کی دلوں میں ہم نے مرض کو بڑھا دیا ہے، مرض کو بڑھا دیا ہے۔ کون سا مرض تھا؟ منکر اسرار امیر المومنین تھے۔ اب جملہ کہوں، اگر آپ کو کوئی برا بلا کہے تو کہنا کوئی مسئلہ نہیں، رسول کو بھی مجنون علی کے عشق میں کہتا۔
हाशिम बैरानी ने एक आयत की तफसीर लिखी और जिस आयत में खुदा ने कहा कि मेरा रसूल मजनू नहीं है न शायर है, क्यों कहा था? हाशिम बैरानी ने कहा था कि इस वजह से कहा था जब भी अली के फजाइल पढ़ते थे तो उस वक्त कहते थे रसूल मजनू हो गया है, रसूल पागल हो गया है। तो खुदा ने कहा मेरा रसूल मजनू नहीं हुआ, तुम मुनाफिक बन गए। बस बेशुमार ये असरार पढ़कर मैं खत्म करने जा रहा हूँ। मुल्तवी के दूसरा जाकर पढ़ सके जिक्र आले मोहम्मद। आपको थकाना मकसूद नहीं है, ताज़ा दम होंगे तो दूसरे को सुन सकेंगे। अजीब तनासर इफ्तिखार रसूल भाई सलमान भाई अजीब तनासर में खुदा गुफ्तगू कर रहा है। कहा कि इनके दिलों में हमने मर्ज में ज्यादती को डाल दिया। दिलों में मर्ज होता है, दिलों में मर्ज होता है। मुनकर विलायत अली की दिल खराब होती है। मैंने ढूंढना शुरू किया दिल खराब क्यों होती है। कहा मौला ने कहा हर किसी की दिल में हमने एक मरकज बना के रखा है और उस मरकज और महबर में अल्लाह ने विलायत अली का खाना रखा है। जिस खाने में विलायत अली नहीं है उसकी दिल को अल्लाह काला बना दे। दिल काली हो जाती है अंधेरे की तरह का। मर्ज बढ़ गया। कहा भले बढ़ जाए, हम तो अली के फजाइल पढ़ेंगे। रसूल ने ही न रोका तो हम कैसे रोक सकते हैं। जो कहते हैं कि मसले बयान हो मिंबर से, मसले महराबों से बयान होते हैं, फजाइल मिंबर से बयान। बाद करबला मिंबर के दो ही काम हैं, या फजाइल अली या मसाइब हुसैन। मिंबर गद्दीर में अनोखा मिंबर तभी तो बना था। खुदा ने कहा जिस मिंबर रसूल से नमाज आए, रोजा आया, हज आया, अहकाम आए, उस मिंबर से विलायत नहीं होनी चाहिए। विलायत के लिए मुनफरिद मिंबर होने चाहिए। विलायत के लिए मुनफरिद मिंबर होने चाहिए। अब जो गदीरी होगा वो तो विलायत पढ़ेगा, अब जो सकीफाई होगा वो तो मसले ही पढ़ेगा। ये पूरा मजमा थक गया। ये दो मेरी साइड बिल्कुल रसूल इसके मर्ज को और बढ़ा दो। रसूल ने कहा फिर क्या मसला है, बता दो जल्दी मेरे खुदा कि क्या मसला इनको करना है, कैसे इनके मर्ज को बढ़ाना है। कहा मदीने के बाहर जाओ। अब कलेजे संभाल के रखना। मुझे यकीन है कि सब विलाई, सब आजादार, सब पुर बैठे हैं, मगर मैं क्या करूं, क्योंकि रसूल को हुक्म था ज़र्फ देख के अली के फजाइल बयान करो। मगर हम ना रसूल है ना इमाम है, हमें पता नहीं होता कि किस ज़र्फ वाला बैठा है। अगर कोई मुकस्सिर बैठा है तो कानों में उंगलियां ठोस दे। मैं असरार अमीर अल मोमिनीन पढ़ने जा रहा हूँ। विलाई है वो सीना तान के बैठे। विलायत की मस्ती में रसूल निकलना था। क्या मैदान में चल रहे हैं, रसूल के असहाब भी चल रहे हैं, यार भी चल रहे हैं, वफादार भी चल रहे हैं, गद्दार भी चल रहे हैं। चलते 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 वहां पहुंचे जहां पर पहाड़ों का एक हुजूम था। रसूल करीब आए। कहा देखना चाहते हो, मेरे मुंह से सुनकर अली के फजाइल बयान करने के बाद तुम्हारी दिल में मर्ज था, अब अली के फजाइल तुम्हें दिखाऊंगा। अचानक देखना था, तफसीर बुरहान देख लेना। और 90 नंबर हदीस में ये वाकया लिखा हुआ है, अरबी मतन में, उर्दू में भी लिखा हुआ है। अजीब तनासर था। मर्ज बढ़ता गया। रसूल अंदर गए। कहा पहाड़ों तुम्हें हुक्म है कि अली के फजाइल को आशिकार करो, अली की विलायत को आशिकार करो। जितने पहाड़ थे वो शेर बन गए, जितने पहाड़ थे वो शेर बन गए। पहाड़ों के ऊपर जितने दरख्त थे वो सिपाही बन गए। उन्होंने नयाम से तलवारें निकाल कर कहा रसूल खुदा। कहा जी, कहा जल्दी करो, हुक्म दो कि हम इनको टुकड़ों में काट दे। शेरों ने कहा हमें हुक्म दो, हम मुनकर विलायत अली को मार दे, क्योंकि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मुनाफिक। नहीं, नतीजा तो अब दूंगा, चेहरे भी पढ़ूंगा, नतीजा भी पढ़ूंगा। रसूल ने कहा नहीं। जब नहीं कहनी थी, कौन है, कौन फयकून,
اس دونوں کے بیچ میں جو کن اور فیکون کے بیچ میں آلات استعمال ہوتے ہیں وہ ان کے ہی لب ہوتے ہیں۔ کبھی تو مولا نے کہا تھا نہج الاسرار عربی متن میں دیکھ لینا، مولا نے کہا ہم کن کی ذلت سے پاک ہیں، کن کی ذلت سے مولا پاک ہے۔ جو کن جن کے لیے ذلت ہو، ارے بھائی کن کہنے کے لیے کیا چاہیے؟ دو ہونٹ چاہیے، ایک زبان چاہیے، پھیپڑا چاہیے، پورا جسم چاہیے، کن ہوگا، پھر فیکون ہوگا۔ جملہ سنو گے، مولا نے کہا زیارت جامعہ کبیر کا ایک جملہ ہر جگہ پڑھتا ہوں اور پڑھتا رہوں گا، السلام علیکہ یا مثل اللہ الاعلیٰ، اللہ کے بہترین نمونے آپ پر سلام ہو، اللہ کے بہترین نمونے آپ پر سلام ہو۔ اس کی شرح میں شارحین نے بہت کچھ لکھا، مگر جو ابن شہید نے لکھا، کہا نمونہ ہوتا ہے اس کی اصل سے، نمونہ ہوتا ہے اس کی اصل سے، اور ان کی اصل ہے لا، تو یہ بھی لا تھے، وہ بھی لا تھا، بس جب اس نے چاہا یہ وجود پائے تو پا گئے۔ مثل اللہ العالی ابن شہید کی شرح القائم ٹرسٹ نے چھاپی ہے، میں نے میرے مشورے سے نہیں چھپی، مولا کی حدیث لکھی ہے، عجیب تناظر ہے اس کی تقریز میں طالب جوہری صاحب نے لکھوائی ہے، تو اتنے بڑے عالم نے لکھوائی تھی، اگر کچھ مشکل ہوتا تو وہ کاٹ لیتا۔ مثل اللہ العالی، تو مثل جب بنے گی تو کن بعد میں بنے گی، تو رسول نے کہا خاموش ہو جاؤ، تو سب درخت بن گئے، واپس جو سپاہی تھے وہ درخت بن گئے، پہلے بھی درخت تھے، بعد میں بھی درخت، پھر پہاڑ بن گئے، پہاڑ والے جو شیر تھے پھر پہاڑ بن گئے، اب پوری مخلوق ویسے ہی نباتات اور حیوانات نباتات میں مشغول ہو گئے، اور اپنی اپنی جنس میں رسول جو جن کو لے کر آیا تھا کافی تو بے ہوش ہو گئے، کیونکہ رونے کے عادی تو پہلے تھے، ایک سانپ کو دیکھ کر بڑا روتے تھے، یہاں تو بڑی بڑی اجزائیں بن گئی، تو دیکھنے کے بعد عجیب تناظر تھا، کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کہا صاحب اسرار تھا سلمان، پاؤں ہاتھ جوڑ کر کہا رسول خدا بتا دیں یہ کب پھر اس اصل شکل میں آئیں گے؟ کہا تم بھی انتظار کرو، فانتظرونی ماکم من المنتظرین، اللہ بھی انتظار کر رہا، تم بھی انتظار کرو۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا تم اٹھو گے جب مہدی آئے گا تو مہدی تیری قبر پر ایک ٹھوکر مارے گا، کہے گا سلمان تم بے اذن ہی میرے اذن سے اٹھ جا، سلمان کہے گا مولا اٹھوں گا، کہا یہی پہاڑ دیکھو گے کہ شیر بنے ہوئے ہیں، یہی درخت سے پائی بنے، اور اس وقت میرا ہم نامی مہدی آئے گا اور وہ میری اسم محمد کا حامل ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور حامل کے بعد وہ کام کرے گا جو میں نے چھوڑ دی ہے۔ رسول کام ادھورے نہیں چھوڑتے، رسول ڈالتے ہیں عقلی حجت پر۔ تو جو علی کے منکر ولایت ہیں اب ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مان لو اچھا ہے، جو پردے میں بیٹھا ہے اس وقت اس کے ہاتھ میں قلم ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب قلم علم بنے گا، ذوالفقار سیف بنے گی، تو پھر مہدی ہوگا، کم کا دریا ہوگا، دریا میں پانی نہیں ہوگا، خون ہی خون ہو۔ آنے دو مہدی، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی بزرگ اٹھ گئے میرے لیے، آنے دو مہدی کو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں، یہی دعا ہے کہ آنے دو مہدی کو، سادات کے اجڑے ہوئے گھر بسائے۔ جتنا سنا آپ نے اپنے لیے سنا، سن لینا، اب جو سنو گے ایک ماں کے لیے سنو گے، آوازیں نہ تھمنے پائیں، گریے کی آوازیں بلند رہنی چاہیے، کیونکہ اس غریب کی بیٹی کا پرسہ دینے آئے جو اتنا غریب ہے کہ جس کی زیارت میں جملہ ملتا ہے السلام علیکہ یا قتیل العبرات، اس پر سلام جسے رلا رلا کے مارا گیا، کتنا رلایا گیا، میں پوری کربلا پڑھ نہیں سکتا، ایک منظر صرف یاد دلاؤں گا۔ بہنوں سے آخری وداع کے لیے آئے تھے، تیرا اور میرا پانچواں امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ، بچپنے کے عالم میں کمر پر ہاتھ رکھ کے منظر دیکھ رہے،
وہ فرما رہے ہیں جب میرا دادا آخری وداع کے لیے آیا تھا، منظر جو سید بیٹھے مجھے معاف کر دے اگر گراں گزرے، ذوالجنا نے ہنہنانا شروع کیا تھا، ہنہنانے کے بعد مخدرات عصمت باہر آئے، کہا بھائی حسین سلام۔ مولا کہتا ہے عجیب منظر تھا جس وقت میرا دادا آخری وداع کے لیے آیا، کہا ہاں مولا، کہا اس انداز میں تھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک زخمی تھا۔ مولا کتنا زخمی تھا، مولا نے رو کر اپنا سر زمین پر مارا، پھر اٹھا، پھر زمین پر مار کے کہا اتنے زخم تھے کہ اس پار کا آدمی اس پار آسانی سے دیکھ سکتا تھا، جسمانی انسان جب یہاں پر کھڑا ہو تو اس پار والا اس پار نہیں دیکھ سکتا۔ کہا مولا میں سمجھ نہیں سکا، مجھے سمجھائیے۔ مولا نے رو کر کہا اس مظلوم کو تم کیا سمجھو گے؟ جملہ سنو گے، بڑا مشکل جملہ ہے کہ جس کا جسم کپاس کی روئی کی طرح، جس کے جسم کا گوشت کپاس کی روئی کی طرح سرزمین کربلا کی فضا میں پھیلا ہوا تھا، ہر جگہ پر حسین کا گوشت پھیلا ہوا تھا۔ کہا مولا اتنے آپ کے بابا زخمی تھے؟ کہا ہاں، بہنوں سے آخری وداع کے لیے آئے، جب بہنوں سے وداع کے لیے آئے تو بہنیں بھائی کو ایک زخم برداشت نہیں کر سکتی، اور غیرت سیدہ عالیہ تھی جو برداشت کر گئی۔ علی کی بڑی بیٹی نے کہا بڑے ادب سے مصائب پڑھنے کا عادی ہوں جی، خیرات مانگ لینا سیدہ سے، کیونکہ رومال سیدہ آپ کے آنسوؤں کے قریب آئے گا۔ خدا را اگر آنسو نہ آئے تو ہائے ضرور کر لینا، کیونکہ غریب کی غربت پڑھنے جا رہا ہوں۔ جب غریب زمین پر اترا، بہنوں سے وداع کی، کسی بہن نے کیسے وداع کی، کسی بہن نے کیسے وداع کی، خیمے میں آئے، آخری وداع اپنے بیمار بیٹے عابد سے کی۔ کہا عابد یہ امر امامت آپ کے حوالے۔ کہا ہاں بابا، میں تمہیدی خطیب ہوں، آتٹھا پڑھنے والا، میں مصائب نہیں ہوں، تمہید میں جتنا رو سکو گے رو لینا۔ سیدہ کے 6 سے 8 فکر مصائب کے غربت کے پڑھوں گا، اگر جسے رونا ہے ابھی سے رونے کی تیاری کر دے۔ حسین کی 4 سال کی بڑھیا بیٹی کے مصائب شروع ہونے والے، ہاں آزادارو ضعیفہ بیٹی ہے۔ عجیب منظر تھا، بیٹی بھی سامنے کھڑی ہے، بہنیں بھی سامنے کھڑی ہیں۔ جب حسین سواری کے لیے سوار ہوتے تھے تو کہیں سے عباس آتے تھے، کہیں سے اکبر آتے تھے، جملہ سن لینا، کہیں سے اون و محمد آتے تھے۔ آج آئے ہیں مگر سب مقتل میں سوئے پڑے ہیں، سب مقتل میں سوئے پڑے۔ کبھی یوں دیکھا، کبھی یوں دیکھا، اچانک عجیب منظر تھا، بزرگ سب بیٹھے ہیں، مجھے معاف کر دینا۔ کوچ کے چڑھنے کے لیے ذوالجنا کی زین ہوتی ہے، زین کو کوچ کہتے ہیں، کوچ میں ہاتھ تھامنے کی جگہ ہوتی ہے۔ ایک طرف سے جب جوان چڑھتا ہے تو دوسری طرف سے تھامنے کے لیے کوئی بندہ چاہیے۔ حسین نے کہا عباس کہاں چلے گئے، قاسم کہاں چلے گئے؟ جب قاسم کا جملہ آیا تو ایک مہندی والے ہاتھ آئے اور کوچ پہ لگے۔ حسین نے سر پٹک کے کہا یہ کس کے ہاتھ ہے؟ کہ بیٹی نے کہا بابا تیری بیوہ بیٹی کے آئے کر دے گا۔ حسین اس غریب کو کہتے ہیں کہ جس کی بیٹی ایک رات میں بیوہ ہو گئی، آزادارو بس بیٹیوں نے سوار کرایا، بیویوں نے وداع کیا۔ اب ایک بیٹی ہے 4 برس کی ہے اور دندان عبرت کے بیچ میں ایک انگلی ڈال کے بیٹھی ہے۔ مولا کہتا ہے سکینہ بیٹی مجھ سے وداع نہیں کرو گی؟ بابا کی آخری وداع ہے، جملہ سنو گے۔ کہا بابا کی، بابا دوسریاں بیویاں تھی، پتہ نہیں مجھے پتہ نہیں کس انداز سے وداع کی، مگر میں تو آپ کے سینے کے سونے کی عادی ہوں۔ یہ جملہ کہا، غریب بیچارہ بڑی مشکل سے سوار ہوا تھا۔ اب سوار ہونے کے بعد پھر اترا، میں نے مقتل دیکھے مگر کہیں نہیں ملا کہ مولا خیمے میں لے گئے، وہیں جلتی ریت پہ غریب بیچارہ سو گئے۔ میرا مولا سو گیا، بیٹی کو سینے پر سلا کر کچھ دیر کے بعد کہا سکینہ اب اٹھو۔ بی بی اٹھی، خاک کربلا سر میں ڈالی، سر میں ڈالنے کے بعد بیٹی کہتی ہے بابا بڑی گرم خاک ہے، میرا بھائی کیسے اصغر سویا ہوگا اس خاک پر؟ یہ جملہ تھا، اور میرے سر میں خاک کیوں ڈالی ہے؟ کہا بیٹی تم یتیم ہونے والی ہو، سید مجھے معاف کر دینا۔ کہا بیٹی تم یتیم ہونے والی ہو؟ کہا نانا
की शरीयत में यतीमों को चादरें दी जाती है, यतीमों को बुंदे पहनाए जाते हैं। मौला ने कहा सकीना अभी बाबा का साया बाकी है, जब मैं ज़ीन से उतर जाऊंगा तेरे बुंदे नहीं होंगे मगर वहां से खून जारी होगा। हाँ आज़ादारों, बस बेटी खड़ी है बाप से विदा के लिए। आज़ादारों फिर हुसैन सवार हुए, बहनों ने सवार किया, मक्तल की तरफ गए, बाबा की जंग देखी। जब गिरे हुसैन घोड़े से तो हर बीबी ने अपने आप को थामा, सकीना थाम नहीं सकी, जमीन पर गिरी, भागी, दौड़ी, वहां पर पहुंची जा शेमर लाइन था, बाप की गर्दन के ऊपर गर्दन रख दी, कहा पहले मुझे ज़िबा करो फिर मेरे बाबा को ज़िबा करना। ये जुमला कहना था। लाइन ने उन जुल्फों से हाथ उठाया जिन जुल्फों में हुसैन खाक डाल कर आए थे, जिन जुल्फों को सैयदा रबाब चूमा करती थी। अज़ादारों हाथ डाला, इतना बुलंद किया जितना लाइन का कद था। अज़ादारों एक तमाचा मारा, दूसरा तमाचा मारा, तीसरा तमाचा मारा, हुसैन की बेटी लपकी। झपकने के बाद एक जुमला का, चचा तुम दरिया पर सो गए, सकीना तमाचे खा रही। सफरे शाम के 2-4 मंजिले, पढ़ने का आदि ज्यादा नहीं मगर हुसैन की गरीब बेटी का पुरसा ले लो। अज़ादारों अजीब मंजर था, सिर्फ 2 मंजिले 14 जुमलों में खत्म करूंगा। अजीब मंजर था, जुल्म होते रहे। तेरे और मेरे 5वें इमाम ने कहा हर किसी बीबी के हाथ भी रस्सियों में कैदी थे, सर खुले हुए थे। अज़ादारों जुमला सुनोगे? कहा रस्सी कम पड़ गई, मेरी पुफी की गर्दन बांधी गई। मौला ने कहा मेरी पुफी की गर्दन बांधी गई मगर गर्दन किस अंदाज से बांधी गई? सैयदों मुझे माफ कर देना। कहा आगे बीबी फिजा थी, पीछे सैयदा आलिया थी, बीच में मेरी 4 साल की पुफी थी। सैयदा का भी कद बड़ा था, सैयदा फिजा का भी कद बड़ा था। अगर वो सीधी होती है तो सकीना के पाँव जमीन से ऊपर होते। कभी तो रो के कहती है पुपो अम्मा, फिजा अम्मा मैं मरने वाली हूँ। पूरा सफर रुकू की हालत में सैयदा ने किया। अज़ादारों बस के मंजर था। मौला ने कहा हमारे ऊपर हद हो गई। कहा मौला कौन सी हद हुई? मौला ने रो कर कहा ए इब्ने मंजर तुमने इंसाफ नहीं किया। कहा मौला और बताए, शायद किसी के आंसू बह जाए, जमानत हो जाए। कहा अच्छा सुनना चाहते हो? कहा हाँ मौला। कहा अभी मेरी पुप्पो के हाथ आजाद थे। हाय जरूर करना इस जुमले पर, क्योंकि नौजवानों आपके आंसू बड़े देर से आते हैं। जो मातमी है वो हाय जरूर करे। अज़ादारों मौला ने कहा मक्तल आले अबी तालिब में भी ये जुमला मौजूद है और मक्तल मुकर्रम तक सब ने लिखा। मौला ने कहा बीबी के हाथ यूं सर पर रखे, जुल्फ बड़े थे, जुल्फ बड़े थे मेरी पुप्पो के। कहा जुल्फों से सैयदा के हाथ बांधे गए। अज़ादारों मौला ने कहा मेरे भी हाथ जुल्फों से बांधे गए। हम 2 थे, एक मेरी पुप्पी थी और एक मैं था जिनके हाथ जुल्फों से बंधे हुए थे। मौला फिर क्या हुआ? कहा उस पुप्पी पर सलाम कि जिसके गोश्त अपनी हड्डियों से जुदा हो गया। मौला को तड़प कर कहा मौला कैसे जुदा हुआ? कहा अगर इंसान पानी न पिए तो उसका गोश्त नरम हो जाता है, हड्डियों से दूर हो जाता है। कहा हाँ मौला। कहा फिर जब से करबला से चली थी शाम तक न मैंने पानी पिया न मेरी पुप्पो ने पानी पिया। कहा क्यों मौला पानी न पिया? कहा जब पानी आता था तो पाक नहीं था मौला, उसमें नजासत थी। मौला ने कहा नजासत नहीं थी। जब यजीदी लश्कर के घोड़े पानी पी लेते थे, जब पानी बचता था तो हमारे लिए आता था। उम्मतियों के तो बच्चे पी लेते थे मगर हम सैयद थे, जानवरों का झूठा कैसे पीते? आज़ादारों बाकी आखिरी मंजिल के 2-4 जुमले, अजीब मंजर था। कहा मौला फिर क्या हुआ? कहा मेरे बाबा पर बड़ा रहम खाती थी मेरी पुप्पो। कहा मौला क्यों? कहा एक ही तो बचा था, अकबर का लाश बगैर जिगर के देख सकती थी?
असगर का तीर देख लिया था, एक बचा था। बाबे की गर्दन देखी थी जो बेतरतीबी कटी हुई थी। अज़ादारों कहा हम मौला, कहा जब भी बैठने का वक्त होता था यजीदी लश्कर खुद छाँव में बैठते थे, हमें धूप पर बिठाते थे। सैयदा आती थी, कहती थी सज्जाद अपने पाँव के तलवे तो सीधे करो। रो लेना। मौला कहता है कि क्यों मौला तलवे सीधे करवाती थी? कहा जैसे ही तलवे सीधे करवाती थी, क्योंकि हाथ तो बंधे हुए थे, जमीन पर बैठती थी, सज्जाद के तलवे थे। सकीना अपने दांतों से सफर के कांटे निकाल कर कहती थी सज्जाद भैया तेरे पाँव का गोश्त तो दरबार और बाजारे खा गई। आखिरी मंजिल। कहा जब वो बहना जितनी प्यारी थी जब दुनिया से गई तो मुफस्सरीन ने लिखा, मक्तल निगारों ने लिखा कि दो रिवायतें मिलती हैं। जब बीबी फिज़ा को कहा अम्मा मेरी पुप्पी को जल्दी गुस्ल दो, तो कहा सज्जाद से हुक्म लीजिए। कहा क्या हुक्म है? कहा बड़ी देर हो गई है। जुमला सुनोगे, शहादत मोहम्मद अली फिरकी पढ़ेंगे, ताबूत बरामद कराएंगे। फकत एक जुमला, अगर खराश लगे तो सैयद अज़ादारों मुझे माफ कर देना। कहा क्या मंजर था? कहा जब वो बात सुनी तो कितनी ही बीबियां अज़ा खाने में, मैं जिंदान नहीं कहता, मैं अज़ा खाना कहता हूँ, अज़ा खाने में गश हो गई। कहा मौला मंजर क्या था? कहा बीबी फिज़ा ने कहा जिन बालों में हाथ अटके हुए थे सफर की गर्द की वजह से हाथ आजाद नहीं होते सज्जाद। कहा मेरी बहना को ऐसे ही दफन करना है, कयामत के रोज हर कोई उठेगा मगर हुसैन की बेटी अपने बालों से अड़े हुए हाथों समेत।